السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آم کے پودوں کو جو ہے وہ پھل توڑنے کے بعد کون سی کھاد ڈالی جائے اور کون کون سی مزید جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ کی جائیں تاکہ آنے والے سال میں جو ہے اس سے اچھی فلاورنگ حاصل کی جائے اور پھر اس کے بعد اچھا جو ہے وہ پھل حاصل کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، جب آم کی توڑائی مکمل ہو جاتی ہے تو آم جو ہے اس کو آگے اپنی اگلے سال کی فصل تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارا پھل جب اس سے اتار لیا جاتا ہے تو وہ کافی سارے جو غذائی عناصر ہیں زمین کے اندر سے اور پودے کے اندر سے وہ ان کو استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور پودا جو ہے وہ بالکل جو ہے ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور مزید اس کو جو ہے وہ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جب آم کی پھل کی توڑائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ جڑیں جو ہیں وہ طویل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے پھر نئے پتے آنا شروع ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ نئے کونپنے اور نئے پتے آئیں گے تو اگلے سال اس کے اوپر اتنا ہی پھل لگے گا۔ تو اس کے لیے اس کی جو غذائی اہمیت ہے پھل لینے کے بعد وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو میں فرٹیلائزر پلان آپ کو بتا رہا ہوں وہ 15 سال جو پودے ہیں 15 سال کے جو پودے ہیں ان کے لیے ہے، جن کی عمر جو ہے وہ 15 سال ہے۔ تو اس سے جو کم عمر کے پودے ہیں تو ان میں جو ہے وہ کھاد کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اور یہ جو کمرشل باغ ہیں ان کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو نائٹروجن ڈالنی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ یوریا وہ آپ 2 کلو جو ہے وہ فی پودا ڈال سکتے ہیں، اور جو آپ نے ڈی اے پی ڈالنی ہے، ڈائی امونیم فاسفیٹ، وہ آپ جو ہے تقریباً وہ ڈال سکتے ہیں 3 سے 4 کلو گرام، اور اس کے بعد جو آپ نے پوٹاشیم ڈالنی ہوتی ہے وہ آپ نے 1 کلو گرام فی پودا ڈالنی ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ہلکی گوڈی کریں گے، جڑی بوٹیوں کو تلف کریں گے، اور اس کے بعد زمین کو خشک ہونے دیں گے، اور اس کے بعد جہاں سے کیناپی شروع ہوتی ہے تو ان کھادوں کو جو ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور 2 فیٹ پہلے جو ہے آپ کھاد بند کر دیں گے جو مین تنا ہے، کیونکہ وہاں پہ جڑیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتی، جو ہماری فیڈر روٹس ہوتی ہیں جنہوں نے خوراک اور پانی جمع کرنا ہوتا ہے وہ کناپی کے جو ہے نیچے نیچے ہوتی ہیں یا اس سے 1 فٹ آگے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ پانی لگا دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو جو جڑیں ہیں وہ طویل ہوں گی اور وہ دور سے جو ہے وہ خوراک لے کر آئیں گی، اور اوپر جو ہے وہ شاخوں کی تعداد اور پتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگلے سال اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگے گا۔ اور دوسرا، یہ جو سپٹمبر اور اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں جو نباتاتی آنکھیں ہوتی ہیں وہ پھلدار آنکھوں میں تبدیل ہوتی ہیں، بشرط ان کی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اگر آپ خوراک نہیں ڈالیں گے تو پھر جو ہے آنے والے دنوں میں پودا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا، کیونکہ آگے اس نے ڈارمنسی میں جانا ہے، اور تقریباً جو ہے نومبر سے لے کر فیبری سٹارٹ تک یا مڈ تک اس نے جو ہے وہ حالت خبیدگی میں گزارنا ہے، تو وہ ساری خوراک جو ہے اس وقت یوز کرتا ہے۔ تو اس سے جڑوں کی جو بڑھوتری ہے فاسفورس سے بہت تیز ہوگی، اور جو آپ نائٹروجن ڈالیں گے اس سے جو اوپر نئے کونپنے اور نئے پتے نکلیں گے وہ زیادہ آئیں گے۔ تو جن کی زمینیں جو ہیں وہ ہلکی کلاٹری ہیں تو اس کے بعد وہ ایس ایس پی بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ نائٹروفاس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور وہ ٹی ایس پی جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، یا وہ این پی کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، این پی کے 15-15-15۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ 5 سے 6 کلو گرام اگر آپ فی پودا ڈال دیں گے تو اس سے بھی سارے غذائی عناصر جو ہیں مل جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو آپ فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں وہ ریئل ہے، اتھینٹک ہے، اس میں این پی کے کی جو مقدار ہے وہ پوری ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ آپ ڈالیں۔ اس کے بعد جب آپ نے ہارویسٹنگ مکمل کر لی ہے فروٹ کی، اور اس کے بعد آپ جو نیچے اوپر اس کی برانچز ہیں جن میں آپ کہہ لیں کہ خشک برانچز ہیں اور ٹوٹی ہوئی برانچز ہیں، بیمار برانچز ہیں، الجھی برانچز ہیں، جو برانچز جو ہیں وہ سایہ کر رہی ہیں پودے پہ، تو وہ آپ نے بھی کاٹ دینی ہے تاکہ وہاں سے روشنی جو ہے وہ مکمل طور پر پودے کو ہر حصے کو اور ہر شاخ کو ملے، تاکہ اس سے جو انسیکٹ پیسٹ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہاپر جو ہوتا ہے مینگو ہاپر، اس کے لیے بھی آپ سپرے کریں گے تاکہ اگلے سال اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کلوتھینیڈیان یہ 100 گرام سے لے کر 150 گرام تک فی سو لیٹر پانی میں ملا کر آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد
اس کا جو متبادل ہے وہ امیڈا کلوپرائڈ ہے، وہ بھی تقریباً جو ہے آپ 250 گرام تک جو ہے سولٹر پانی میں ڈال کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے کانٹ چھانٹ کر لینی ہے تو ان کے اوپر جو بورڈیکس پیسٹ ہے وہ لازمی لگانا ہے، نیلے تھوتھے اور چونے کا بنا کے۔ اور اس کے بعد فنجی سائڈ کا آپ نے سپرے لازمی کرنا ہے، جن میں کاپر آکسی کلورائڈ اور کاسوگا مائسین، یہ آپ جو ہے وہ تقریباً 150 گرام سولٹر پانی میں ملا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو پھر آپ ازاثگیسٹروبن پلس ڈائفیناکونازول، یہ 100 ml سے لے کر 125 ml تک آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو پھر آپ پیراکلوسٹروبن پلس باسکلیڈ، یہ بھی تقریباً آپ 150 گرام سے لے کر 100 ml سے لے کر 150 ml وہ کر سکتے ہیں 100 لیٹر پانی میں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو آنے والی پھوٹ ہے اس کو آپ جو ہے تھرپ سے بچائیں، لیف مینر سے بچائیں، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے آپ کی بھرپور جو ہے وہ فروٹنگ اور فلاورنگ ہوگی۔ اور پانی جو ہے وہ آپ نے کم سے کم لگانا ہے، تقریباً جو ہے وہ اکتوبر سے لے کر جو ہے وہ جنوری اینڈ تک۔ تو موسمی حالات کے مطابق اگر کورا پڑنا ہو تو پھر آپ کورے والی راتوں میں مہینے میں صرف ایک ہلکی آبپاشی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے جو مینگو باغات ہیں ان کو آپ سرسبز رکھیں اور صحت مند رکھیں، اور کوئی آپ کو پرابلم ہے تو آپ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے باغات ہیں ان کے لیے یہ کھاد کا پلان تھا۔ تو آنے والے دنوں میں آپ انشاءاللہ ایک اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اس کے اوپر فولڈر لازمی کرنا ہے، جب نئے پتے اپنا 75% حصہ جو ہے مکمل کر لیں، وہ تقریباً جو ہے وہ اکتوبر مڈ میں یا پھر جو ہے وہ سپٹمبر اینڈ میں، جس میں جو ہے وہ بوران، آئرن، میگنیز، زنک، کاپر، تو یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جو ہے وہ مل جاتے ہیں، آپ کی پیسٹیسائڈ شاپ سے بھی مل جاتے ہیں، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً جو ہے آپ 250 گرام جو ہے سولٹر پانی میں ملا کر جو ہے وہ سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خود سے بنانا ہو تو اس کے لیے زنک سلفیٹ 200 گرام، آئرن سلفیٹ 200 گرام، میگنیز سلفیٹ 200 گرام، اس کے بعد جو بوران ہے وہ 60 سے 80 گرام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کو علیحدہ علیحدہ گھول کے اس کو سپرے کریں تو پودے کی جو مائکرو نیوٹرینٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں اور پودے کو بیماری بھی کم لگتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور لیکن کوشش کریں کہ یہ پریکٹس آپ کے گھروں میں پودے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ یہ کھاد نہیں ڈالنے، کیونکہ وہ برن ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نیچے جگہ نہیں ہوتی کھاد ڈالنے کے لیے۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔